میں ان زیب و زینت کو سائنس کے طریقے سے ثابت کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر کیا کیا حکمتیں آج کل سائنس اس کے ریسرچ کر رہی ہے۔ آگے آئے اونچی جوتی، ہیل والی جوتی ڈالنا۔ شریعت کے اندر ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لعنت والا فعل قرار دیا، کیوں؟ اسی لیے کیونکہ جو ہیل والی جوتی ڈالتا ہے اس کی ایک تو جو گونج ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، وہ غیر محرموں کو اپنی طرف بلانے کا سب سے بڑا ذریعہ، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہیل والی جوتیاں آج کل کی خواتین ڈالتی تو بہت ہیں، شادی بیاہ کے اوپر آپ کو کوئی ایسی خواتین نہیں ملے گی جس نے یہ ہیل والی جوتی نہ ڈالی ہو، ڈالتی تو بہت ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لعنت والا فعل شریعت کے اندر ناجائز کیوں قرار دیا، اس کے بارے میں آپ کو سائنس کی تحقیق بتانا چاہتا ہوں۔ سائنس نے 1400 سال بعد ریسرچ کر کے اس بات کے اوپر آمادہ ہوئی کہ جو اونچی ہیل والی ہے، جو اونچی جوتیاں جو خواتین ڈالتی ہیں، یہ پاؤں، کیونکہ ساری کی ساری باڈی پاؤں کے اوپر ہوتی ہے، اور جب پاؤں ہی ڈسٹرب ہو جائے گا تو ساری باڈی بھی ڈسٹرب ہو جائے گی، تو جب ساری باڈی ڈسٹرب ہوگی تو اس کا سب سے بڑا گردوں کا مسئلہ، سر درد کا مسئلہ، کمر کا مسئلہ، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ، اور یہ آج کل کی خواتین کو زیادہ تر، کیوں خواتین کو ہی کیوں ہوتا ہے، مردوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کیونکہ خواتین اس بات سے بے خبر ہے کہ وہ اس ہیل والی جوتیوں کا غلط استعمال کرتی ہیں۔ یہ اسے بچنا چاہیے، اگر ڈالنی ہی ہے تو کوئی ایسی جوتی ڈالے جس کی آواز کم ہو اور اتنی ہو کہ آپ تک یعنی اس کی آواز رہے، کسی غیر محرم کی طرف نہ جائے اور پاؤں کی برقراری کا سبب بنے۔ آگے آئے، سونا عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سراقہ بن جاشم، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کو حلال قرار دیا تھا۔ اس کے بعد سے سونا ساری خواتین کے لیے تو حلال لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے تو انہوں نے سونے کی کوئی انگوٹھی ڈال رکھی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار کر پھینک دی۔ جب وہ چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد صحابہ نے کہا کہ یہ جا کے گھر میں کسی کو دے دینا، یہ تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کراہت فرمائی ہے۔ تو صحابی نے کہا تھا کہ میں خدا کی قسم اس چیز کو نہیں اٹھاؤں گا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا ہو، اتار کر پھینک دیا ہو۔ تو سونا اس حدیث سے، اس روایت سے ثابت ہوا کہ یہ مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی، یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی شیر خدا۔ اس کے بعد دوسروں کو دکھاوے کے لیے سونا ڈالنا مکروہ۔ آج کل کی خواتین دوسروں کو جلانے کے لیے، وہ زیادہ تر خواتین کی یہی ہوتی ہے، دوسروں کو جلانے کے طور کے اوپر سونا ڈالتی ہے، یہ نہیں۔ دوسروں کو اگر جلانا ہے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ سونا نہ ڈالیں، کیونکہ یہ پھر مکروہ عمل میں آ جاتا ہے، اور مکروہ عمل کراہت والا عمل ہے، یعنی دین شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو دوسروں کو جلانا یہ شریعت جائز نہیں دیتی۔ شریعت چاہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شاید آپ نے یہ سنی ہو، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معراج کی باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے راز کی باتیں کی ان میں سے کوئی بات ارشاد فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے عائشہ، جا کے اپنے کسی سے مشورہ کر لو اور پھر پوچھ لو، کیونکہ راز کی باتیں بہت زیادہ تھی، تاکہ وہ پوچھے جس سے ہمیں ساری امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد ماجد کے پاس آئیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان سے راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات ایسی پوچھو جو ساری امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ارشاد گرامی کہ جو شخص کسی کا دل رکھتا ہے، کسی کا دل جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے اوپر جنت کو حلال اور واجب قرار دے دیتا ہے۔ لیکن جب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد کے پاس آئیں، ان کو یہ بات بتائی تو وہ تو خوش تھی لیکن وہ رونے لگ گئے۔ تو ان کی بیٹی نے جب پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کا اپوزٹ نہیں دیکھا۔ اگر کسی کا دل جوڑنے میں جنت آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے تو کسی کا دل توڑے یا کسی کو جلائے تو اس کی کیا عمل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ سونا مکروہ کیوں کیا گیا شریعت میں، دوسروں کو دکھلاوے کے لیے۔
اس کے بعد آخر کے اوپر میں آپ کو شاہدہ کے حسین و جمیل نام ہے، اس حوالے سے تو بہت گفتگو ہوگی، تو شاہدہ کا آخر کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ 4 الفاظ شاہد، شاہدہ تو خواتین وہ تاریخ لگی، لیکن اصل لفظ جو شاہد ہے، گواہ، حسین و جمیل، اس کے 4 الفاظ کے اندر کیا حکمت ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شید جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے شفقتوں والی۔ جس خواتین کا نام شاہدہ ہے وہ ذرا سوچے کہ کیا کیا اس نام کے اندر اتنی حکمت ہے۔ شید کا معنی شفقتوں والی، الف کا جو آگے الف آئی ہے اس کا جو یہ معنی دے رہی ہے وہ یہ کہ الف سے مراد یہ ہے کہ یہ جس کے گھر میں یعنی یہ شاہدہ نامی عورت ہوگی وہاں پہ رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ آگے آئے ہے، یہ ہے ہدایتوں والی۔ اب ہدایتوں والی سے مراد یہ کہ خود ہدایتوں والی نہ ہو، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر جب عذاب آنے لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا تھا کہ یہ دونوں بستیوں کو تباہ کر دو، تو فرشتے نے کہا تھا کہ اس میں آپ کا ایک مقرب بندہ بھی رہتا ہے جو ہر وقت آپ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دونوں بستیوں کو ملا کے اس کے اوپر رکھ دو۔ تو فرشتوں نے جب پوچھا کہ اس کا کیا قصور، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا قصور یہ ہے کہ خود تو اللہ اللہ کرتا رہتا تھا لیکن کبھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نیکی کی طرف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا۔ نہی عن المنکر یعنی گناہ سے نہیں بچایا، اور امر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف رغبت نہیں دلائی۔ تو ہدایتوں والی تو ہو لیکن ہدایتیں دوسروں تک بھی پہنچائے، دوسروں تک بھی منتقل کرے۔ اور دال، اس کا جو معنی وہ دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں والی، یعنی ایسی عورت جس کے بارے میں یعنی جس خواتین کا نام شاہدہ ہے وہ دعاؤں والی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے ہی، کیونکہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے لیکن انسان اس کو رحمت نہیں سمجھتا۔ اس میں سے پہلی جو ہے وہ ہے بارش، اسے انسان اپنے لیے رحمت نہیں سمجھتا۔ دوسرے کے اوپر ہے انسان کے گھر مہمان آ جائے، آج کل کے لوگوں کے گھر مہمان آئے تو وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل کریں یا کچھ ایسا کام کریں جس سے وہ جلدی گھر سے جائے، تو مہمان بھی اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بیٹی جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، تعلیم میں بھی حصہ رکھا، جائیداد میں بھی حصہ رکھا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہی ہم جاہلیت کے دور میں درگور کرتے رہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ عورت کو مار کے دفن کر دینا ہی بہتر ہے جو زیب و زینت دوسرے غیر محرموں کے سامنے کرے اور اپنے خاوند کے سامنے نہ کرے۔ اور آخر پہ جو حدیث مجھے یاد آئی وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت سے اس کا میاں ناراض ہو کر رات کو سوئے تو ساری رات ملائکہ اور فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس نام کی برکات اور اس نام کے اندر جو حکمتیں رکھی ہیں اس کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔